ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ان کی شادی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حسن و جمال، خوبصورتی بھی عجیب دیا تھا، اور شادی بھی ایک بڑے امیر کبیر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی کہ جن کے پاس رزق کی فراوانی تھی، ہر طرح کے عیش و آرام کے سامان تھے، میاں بیوی میں خوب محبت تھی اور اچھا وقت گزر رہا تھا، حتیٰ کہ بیوی اپنے خاوند کی خدمت بھی کرتی اور انہیں خوش بھی رکھتی تھی۔ دونوں میاں بیوی بخوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک رات خاوند سو چکا تھا تو وہ پانی کا پیالہ لے کر کھڑی رہی، یہاں تک کہ جب ان کی دوبارہ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیوی پانی لے کر کھڑی ہے۔ وہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے اٹھ کر پانی پیا اور بیوی سے کہا، میں اتنا خوش ہوں کہ تم اتنی دیر پانی کا پیالہ لے کر میرے انتظار میں کھڑی رہی، آج تم جو کہو گی میں وہ تمہاری فرمائش کو پورا کروں گا۔ اس خوشی میں جب خاوند نے یہ کہا تو بیوی کہنے لگی، کیا آپ اپنی بات میں پکے ہیں؟ جو آپ بول رہے ہیں واقعی آپ ایسا کریں گے؟ جو کہوں گی آپ اس کو پورا کریں گے؟ کہنے لگے، ہاں بالکل، کیوں نہیں، پورا کر کے دکھاؤں گا۔ کہنے لگی، اچھا پھر آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیجیے، آپ مجھے طلاق دے دیجیے۔ اب جب طلاق کی بات ہوئی تو وہ صحابی بہت پریشان ہوئے کہ اتنی خوبصورت، اتنی خوبصیرت، اتنی وفادار، خدمت گزار بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے طلاق دے دیجیے۔ تو پوچھنے لگے، بیوی کیا تجھے مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ کہنے لگی، نہیں بالکل نہیں، کیا میں نے آپ کی بے قدری کی ہے؟ کہنے لگی، ہرگز نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، کوئی آپ کی امیدوں کو توڑا ہے، کوئی آپ کی بات پوری نہیں کی، کوئی فرمائش آپ نے کی ہو اور میں نے اس کو پورا نہ کیا؟ تو کہی کہ نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر کیا کہ آپ مجھ سے خفا ہیں، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ تو پھر مجھ سے طلاق کیوں چاہتی ہو؟ کیا آپ مجھے پسند نہیں کرتی؟ کہنے لگی، یہ بات بھی نہیں ہے، پسند بھی کرتی ہوں، محبت بھی کرتی ہوں، اسی لیے تو خدمت کرتی ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کی بات کو پورا کروں گا، لہذا آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیں۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حیران ہیں کہ قول بھی دے بیٹھے۔ کہنے لگے، اچھا صبح ہوگی تو ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر فیصلہ کروا لیں گے۔ وہ کہنے لگی، بہت اچھا۔ چنانچہ میاں بیوی رات کو سو گئے۔ صبح ہوئی تو بیوی کہنے لگی کہ چلو جلدی چلتے ہیں۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی گھر سے نکلے تھے کہ خاوند کا کسی وجہ سے پاؤں کسی چیز پہ اٹک گیا اور وہ نیچے گر گئے اور ان کے جسم سے خون نکلنے لگا اور وہ زخمی ہو گئے۔ تو بیوی نے فوراً اپنا دوپٹہ پھاڑا اور خاوند کے زخم پر پٹی باندھی، اس کے بعد اس کو سہارا دیا اور کہنے لگی کہ چلو گھر واپس چلتے ہیں، میں آپ سے طلاق نہیں لیتی۔ پھر وہ حیران ہوئے کہ جب تم نے طلاق کا مطالبہ کیا تو نہ مجھے اس وقت سمجھ میں آیا اور اب کہتی ہو کہ طلاق نہیں چاہیے۔
تو اب مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو وہ کہنے لگی آپ تشریف لے چلیں، وہاں جا کر میں آپ کو ساری بات بتا دوں گی۔ چنانچہ جب گھر جا کر بیٹھے تو کہنے لگے کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ کیا بات ہے، کیا بات تھی کہ تم اس وقت طلاق مانگ رہی تھی اور اب کہہ رہی ہو کہ مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ تو وہ کہنے لگی کہ آپ نے چند دن پہلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث مبارک سنائی تھی کہ جس بندے سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں اس بندے کے اوپر اس طرح پریشانیاں آتی ہیں جس طرح پانی اونچائی سے ڈھلان کی طرف جایا کرتا ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا، میں دل میں سوچتی رہی کہ میں نے آپ کے گھر میں کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی، کوئی غم نہیں دیکھا، کوئی مصیبت نہیں دیکھی، کوئی تکلیف نہیں دیکھا۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے آقا کی بات سچی ہے، ایسا تو نہیں کہ میرے خاوند کے ایمان میں کوئی کمی ہے، کوئی فرق ہے، میرے خاوند کے اعمال میں کوئی فرق ہو، میرے خاوند سے اگر پروردگار کو محبت نہیں تو میں اس بندے کی کیا خدمت کروں۔ اس لیے جب آپ نے کہا کہ میں تمہاری بات پوری کروں گا تو میں نے کہا کہ میں اس بندے سے طلاق چاہتی ہوں جس سے میرے پروردگار محبت نہیں کرتے۔ جی، پھر جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے تو یہ اللہ کا راستہ تھا۔ آپ گرے اور خون نکلا تو میں فوراً سمجھ گئی کہ آپ کو اللہ کے راستے کا غم پہنچا، مصیبت پہنچی ہے، تکلیف پہنچی ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے، آپ سے پیار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ناراضگی کی وجہ سے خوشیاں نہیں دی ہوئی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے۔ آپ مجھے طلاق لینے کی اب مجھے طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں ساری زندگی آپ کی خادمہ بن کر آپ کی خدمت کیا کروں گی۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے وہ صحابی اور صحابیہ۔ ذکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبی کر کے دیکھ، سب کو اپنا بنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا بنا کر کے دیکھ۔ اللہ